السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج میرا ٹاپک ہے نجاست کا بیان۔ چونکہ بہت سارے لوگوں کو نجاست کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف محض چھینٹا پڑ جانے سے وہ ناپاک ہو گئے، اس وجہ سے وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو ناپاک ہوں۔ تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کی ناپاکی جو ہے کس وجہ سے ہوتی ہے، اور کیا لگ جانے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اگر نجاست کپڑے میں لگ جائے تو کتنا لگنے سے ناپاک ہوتا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نجاست کا بیان۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ جواب: انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے اور دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نجاست غلیظہ میں سے ہیں۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی اور سور وغیرہ کا پاخانہ پیشاب، اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کی مینگنی، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے وغیرہ درندے چوپایوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی شک ہوتا ہے کہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے تو کیا اس کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ تو دودھ پینے والا بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ میں سے ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ جواب: نجاست جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندہ کا گوشت حرام ہو جیسے کوا، چیل، شکرا، باز اور بحری وغیرہ کی بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ یاد رہے کہ حلال چوپائے کا پیخانہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ میں سے ہے، لیکن اس کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ میں سے ہے۔ سوال: اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم جو ہے یہ اوپر نجاست غلیظہ جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک جو نجاست غلیظہ ہے اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ جواب: اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے کپڑے پر تو اس سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن وہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اس کپڑے میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا پاک کرنا آپ پر فرض تھا۔ اسی طرح سے اب اس کی اہمیت آپ کو بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، کہ جب تک اگر یہ آپ نہیں جانتے ہیں اور اگر یہ چیزیں آپ کے کپڑے میں لگ گئی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو 1 درہم لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے، جو پہلے والا جو سکہ آتا ہے 1 کا، جو
ابھی بند ہو گیا ہے اتنا، یا 2 روپیہ کا جو سکہ آتا ہے وہ جو پرانا والا 2 روپیہ کا جو سکہ ہے وہ 1 درہم ہوتا ہے، اگر اتنا لگ جائے 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے کہ بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر آپ پر یہ نجاست غلیظہ جو ہے اگر 1 درہم کے برابر لگ جاتا ہے تو اسے پاک کرنا واجب ہے، اور اگر ویسے ہی اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہو گئی، نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ایسی نماز کا دوبارہ پڑھ لینا یہ بہتر ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کپڑا پہن کر کے اگر آپ نماز پڑھے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ سوال: اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی 1/4 سے کم ہے، مثال کے طور پر دامن میں لگی ہے تو دامن کی 1/4 سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی 1/4 سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ میں لگی ہے ہاتھ کی 1/4 سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر پورے 1/4 میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر نجاست خفیفہ جو ہم نے بتایا کہ نجاست خفیفہ جیسے حلال جانور کا پیشاب، یا جو چڑیاں حرام ہے، جو پرندہ حرام ہے جیسے کوا، چیل، شکرا باز وغیرہ کا بیٹ اگر لگ جاتا ہے تو وہ اگر 1/4 حصہ سے زیادہ ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1/4 حصہ سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اس کو ایک مرتبہ اور دیکھ لیں۔ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی 1/4 سے کم ہے، جیسے دامن میں لگی ہے تو دامن کی 1/4 سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی 1/4 سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ میں ہاتھ کی 1/4 سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ سوال: اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ جواب: نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ، گوبر تو وغیرہ تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو 1 ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا بہتر ہے، یعنی 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے اور پورے طاقت سے نچوڑنا ہے۔ پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کپڑے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، 3 مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں اور پوری قوت سے، پورے طاقت سے اسے نچوڑیں۔ 3 مرتبہ ایسا آپ کو کرنا ہے، پہلے دھونا ہے، پھر نچوڑنا ہے، پھر دھونا ہے، پھر نچوڑنا ہے، پھر دھونا ہے، پھر نچوڑنا ہے۔ اور اگر آپ ایسے نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے طاقت سے نہیں نچوڑتے ہیں، 1 ہی مرتبہ دھوتے ہیں، تو آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور اگر جب آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حوالہ در مختار، بہار شریعت وغیرہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔